رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخر الآیہ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخر الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ہم رمضان ہمارے ساتھ پروگرام میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کا موضوع ہے وہ رمضان ہمارے ساتھ، وہ الوداع رمضان۔ ہم اس میں انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس پچھلے ہی ہفتے ہم شروع کر رہے تھے بات کہ شہر رمضان، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بار بار کہ میں نے یہ رمضان کا مہینہ، پیارا مہینہ، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں والا مہینہ تمہیں عطا کیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ پچھلا ہفتہ ہم اس کی ابتدا کر رہے تھے اور آج ہم الوداع رمضان میں حاضر ہیں۔ حضرت محترم، یہ ہماری لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور آپ بھی اس سے ایگری کریں گے، اور میں بھی جہاں پر بھی جاتا ہوں یعنی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس کل شروع ہوا ہے اور آج ختم بھی ہو رہا ہے رمضان۔ تو اس سے بہت سے اسباق نکل سکتے ہیں اور سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور بہت سی جو ہے نصیحتیں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس پروگرام میں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کو لیں گے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے انشاءاللہ ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے پیارے محترم مفتی حذیفہ صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ۔ دیکھ لیں ہم الوداع رمضان میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، پتہ لگتا ہے پچھلے ہفتے ہم نے ختم تراویح شروع کی ہیں اور آج جو ہے ختم ہی ہو رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی جو ہے پڑھنے میں آیا ہے کہ جب رمضان ختم ہوتے ہیں تو آسمان اور زمین بھی روتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو برکات جو رمضان میں، جیسے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طرح جو ہے رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور باقی 11 مہینوں میں رحمتوں کی مثال جیسے ہیں کہ پرندہ جو ہے سمندر میں اپنا چونچ ڈالتا ہے، وہ قطرہ جو باقی 11 مہینے اور باقی پورا سمندر رمضان کے، سبحان اللہ، وہ اللہ، اور سمندر کہاں اور کہاں وہ ایک قطرہ رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ تو مفتی صاحب انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کی ابتدا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم
منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی آپ نے ماشاءاللہ مفتی صاحب. اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر اچھی ابتدا کسی بھی کام کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا بالکل. اور جو آپ نے تلاوت کریمہ بھی آپ نے تلاوت کی ہے، شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے بارے میں، اور آگے یہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کہ اے میرے بندو، اگر جب بھی تم اپنے رب کو پکارنا چاہو کہ یہ نہ سوچو کہ وہ کعبے میں ہے اور کہیں جا کر تک و دو کر کے پھر جا کر اس کی رحمت ملے گی. نہیں، فرمایا میں تمہارے ہمیشہ قریب ہوں. تو ناظرین محترم، رمضان ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم آخری ایام میں ہیں، آخری ساعتوں میں ہیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہے. ابھی بھی اگر ہم جو بھی آپ کے ذہن میں دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، دلی حاجات ہیں، وہ ساری باہر نکالیں اور اللہ کی رحمت سے وہ جو سمندر ہے اس سے جتنا ہو سکے ابھی بھی جو ہے پانی ہم اس کو حاصل کر کے، تاکہ جب ہم اکٹھا کر لیں گے تو پورا سال، وہ جیسے ہوتا ہے نا پاکستان میں یا غربا ممالک میں مائیاں بہنیں بچے چھوٹے چھوٹے وہ پانی جمع کر لیتے، جی ہاں، یعنی پورا جتنے بھی دن ہوں گے ہم ان کو حاصل کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو سمندر ہے اس سے آدمی جمع کر لے تاکہ جتنے 11 مہینے آئیں گے آدمی اس سے یوز کرتا ہے، ورنہ تو ایک قطرہ ہے، اس سے کس کو کیا ملے گا. بالکل بالکل صحیح. تو ناظرین محترم، یہ انشاءاللہ ہم اس طرح باتیں ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن آپ سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو، آپ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ کر کوئی سوالات ہو وہ بھی آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کریں. ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آپ کے سوالات سن کر. تو مفتی صاحب، آپ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں رمضان میں، ابھی تو ماشاءاللہ اور فیلنگز ہیں، جی ہاں، اللہ رب العزت نے علم بھی دیا ہے، تو اس کے بعد تو ڈیولپ آدمی کر لیتا ہے. تو آپ کی ابتدا بچپن میں آپ کی فیلنگز رمضان کے اتنے کیا سبحان تھی؟ اللہ سبحان اللہ. یہ سوال ہے جو ہے ماشاءاللہ، یہ ناظرین ماشاءاللہ قاری صاحب نے تو بہت ہی بہترین سوال کر لیا. میں برما سے میرا تعلق ہوتا تھا، تو آپ کے تو پاکستان ہندوستان کے تو دوسرے ہوتے ہیں، ہمارے برما میں بھی اس طرح جو ہے نا بڑا جو ہے، حالانکہ غیر مسلم ملک ہیں لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی رمضان کے بہار ہوتے تھے. ہمارے جو ہے یہ ہوتے تھے کہ عصر کے بعد حلیم کی تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جو ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے افطار میں جو ہے چنے لازمی ہوتے ہیں. آج کل تو اور ماشاءاللہ نئے ڈش ایسے آ گئے ہیں کہ سبحان اللہ، جیسے قاری صاحب، جیسے ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ جو ہے ایک جو ہے نا ایک پیٹو صاحب بہت زیادہ کھانے والا، وہ اتنا کھایا ایک کھانے کی دعوت میں، جیسے عید کی دعوت ہے، اس میں اتنا 10 پلیٹ تک کھا لیا. تو کھا لیا، لیکن اخیر میں اس نے تھوڑا سا کچھ
تھوڑا سا کچھ کھانے کا حصہ چھوڑ دیا. یعنی اس کا کرم ہے تھوڑا سا چھوڑ بھی دیا. ہاں اس نے چھوڑا ہے. اور تو لوگوں نے کہا کہ اپنا 10 پلیٹ کھائیں, اس کو صاف بھی کر لو. ٹھیک ہے. صاف کرنا یہ سنت ہے, برتن کو چاٹ لینا سنت ہے. تو اس نے کیا کہا, برتن چاٹنا سنت ہے لیکن جان بچانا فرض ہے. اگر میں یہ ایک لقمہ بھی کھا لوں تو جان نکل جائے گا, یعنی اتنا کھا لیا. تو ماشاءاللہ ہمارے افطار میں تو اس طرح کے ہمارے چلتے تھے یہ بچپن کے اندر ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح ہوتی تھی. تو بچپن میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں ہی وہ جو ہے تو الحمدللہ حفظ قرآن کرا دیا. اس وقت تو پڑھنے کی عمر نہیں ہوئے تھے. لیکن ہم نے اپنے یہاں کے یعنی مطلب ہم جاتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے. وہاں پر جو ہے نا ہمارے نوجوان ماشاءاللہ پڑھتے بھی تھے, کچھ شرارتیں بھی جو ہے کر لیتے تھے. جو ہے نا جو کوئی سجدے میں جاتے ہیں ان کو ربر سے مارتے تھے, تو وہ ایسے ہوتے سجدے سے اٹھ کے ایسے ایسے دیکھتے تھے کوئی کس نے مجھے مارا ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا. اور جو ہے ایک جو ہمارے یہاں کے ایک گاؤں کی جو ہے نا ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ ناظرین کو بھی تھوڑا خوش ہو. تو ایک جگہ پر ایسے ہی تھے, کسی نے جو نا ایسا کر کے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں, آپ کو جو ہے تراویح سناؤں گا. یعنی لوگ نے بڑی عزت دی, یہ حافظ قرآن ہے, بستی میں کوئی ہے نہیں. تو بڑے عزت کے ساتھ ان کو جو ہے لے گئے اور کہا کہ تراویح پڑھاؤ. تو وہ پتہ نہیں وہ کیا کیا قرآن کی جو آیات ان کو آتی پڑھ رہی ہیں, اور دیہات والوں کو تو خبر نہیں ہوتی. لیکن جو ہے ایک دن شہر سے ایک حافظ صاحب آ گئے تراویح میں. تو دیکھا کہ یہ گڑبڑ پڑ رہا ہے تو انہوں نے لقمہ دینا شروع کر دیا. جب لقمہ دینا شروع کر دیا, ہمارے یہاں بستیوں میں کیا ہوتے ہیں, ہماری پتہ نہیں آپ کے پاکستان کا کیسا ہوتا ہے, تو وہ ہماری بستیوں کے جو ہمارے یہاں کے دیہات کے جو مسجدیں ہیں نا, ان کے محراب کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ونڈو بھی ہوتے تھے, یعنی کھڑکی بھی ہوتی تھی. تو زیادہ لقمہ دے دیا. تو حافظ صاحب گھبرا گئے کہ ابھی تو شہر سے کوئی آ گیا پکا حافظ. تو سجدے میں گیا, سجدے سے اٹھا نہیں. تو مؤذن سب کو شک ہو گیا کہ یہ حافظ صاحب سجدے سے اٹھا نہیں. انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کہا کہ حافظ صاحب ونڈو سے اور کھڑکی سے جم کر کے بھاگ گئے تمام مصلیوں کو. تو ہم اس طرح کے جو ہے نا رمضان میں لطیفے چلتے تھے, یہ ایک یادگار ہوتے تھے. آپ کی بھی آپ بھی سنائیں اپنا جو ہے ماشاءاللہ. ہمارے اتنی بڑی واردات تو کوئی نہیں ہوئی سبحان اللہ. لیکن یہ ناظرین محترم, میں نے جو مفتی صاحب سے عرض کیا ہے کہ آپ بچپن کی سنائیں, چونکہ دیکھیے اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فیلنگز شیئر کریں. میں جب بچپن میں تھا تو میں نے اس میں حکمت کیا تھی, دیکھیں کہ یہاں پر بچے ہوتے ہیں, ان کا ماحول مختلف ہے. چونکہ پتہ آپ کو یہاں پر وہ نرسری میں جاتے ہیں, سکولز میں جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں گھر کا ماحول کیسا ہے, تو ان کو یہ چیزیں فیل ہو سکتی ہے. تو ناظرین محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی اوپر سے پڑھ کے نہیں آئے, ہمیں بھی یعنی والدین نے تربیت کی ہے, ایک اچھا ماحول ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے روزے رکھنے شروع کیے تو میرے والدین نے کہا کہ تم پر فرض نہیں ہے, ایک رکھ لو ایک چھوڑ دو. جی سبحان اللہ. اور کبھی اگر گرمیوں کے روزے ہوتے تو آپ نے فرمایا آدھا رکھ لو, جی ہاں آدھا صحیح یعنی کھوجا کر لو. ہم کھوجا کہتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ایک دن میں 5 روزہ کبھی کراتے تھے کہ ایک دن. مطلب اس سے مجھے کیا ملا کہ مجھے ایک موٹیویشن ملی. جی. اور یقین جانیے ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ اس وجہ سے میرے لیے روزے رکھنا آسان ہو گیا. پھر جوں میں بڑھتا گیا, یعنی بڑا ہوتا گیا, وہ مختلف یعنی ایام آتے رہے اور کبھی محسوس نہیں ہوا. ابھی ہم چونکہ ابھی ناظرین محترم اگر آپ والدین ہیں ماشاءاللہ, آپ کو اگر یہ تربیت ملی ہے تو آپ کے لیے یہ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن جو نئی نسل ہے اگر ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے, that's the key, you have to motivate them. You can't just get a stick and say to them, oh I used to do this, why don't you do this. یعنی یہ ہم نے انہیں نہیں کہنا, ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو اگر ہم انشاءاللہ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں بھی وہی حلاوت, وہی لذت, وہی ایمان کی تر و تازگی آئے گی اگر ہم ان کو اس نہج پر لے کے جائیں گے. تو دیکھیے یہاں پر حدیث شریف حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے آپ ہیں, اگر وہ کندھوں پہ سوار ہو جاتے آپ اٹھا لیتے. بالکل سجدے میں گئے ہیں
جناب وہ اوپر بیٹھ کے ہیں تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. صحیح بالکل. اگر ہمارا کوئی بزرگ ایسے ہو جائے تو وہ تو کہیں تم نے یہ کیا کفر کر دیا اور گناہ کر دیا. یعنی یہ ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح اسلام کو لے کے جانا ہے اور اس طرح آرام سے سکون کے ساتھ ایک چیز کو دوسروں میں منتقل کرنا ہے اور اپنے اوپر بھی اس طرح اگر ہم لاگو کریں گے تو یقیناً رمضان بھی آسان ہو جاتا ہے. روزہ بھی کچھ نہیں کہتا. ابھی روزے کے بارے میں کوئی جو ہے یعنی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کہے نہیں جی آپ نے اس ٹائم نہیں کھانا, ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم نے اس کی بات مان لی. اگر کوئی منتیں بھی ہماری کر لے گا تو ہم کہیں نہیں جی نہیں, مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے لہذا میں نہیں کروں. اب اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ڈاکٹر تو وہ یاد آیا تو ایک جگہ پر ایسے ہی بستی میں گئے نا, ڈاکٹر نے کہا کہ چیک کر کے بتایا کہ انتقال ہو چکے, یعنی یہ بیمار جو ہے نا انتقال ہو چکا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بیمار نے نا آنکھ کھولا تو گھر والوں نے کہا کہ آنکھ بند کرو, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی اتنا پختہ. صحیح. تو ناظرین محترم یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم چیزوں کو اپنی بہتری کے لیے اگر ہم لیں گے, جو بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں, ہم اگر ان کو اس طریقے سے یہ اپروچ اپنائیں گے تو پھر جو ہے آپ دیکھیے گا کہ دین آپ کو مختلف نظر آئے گا. ایک ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اچھا جی روزے تمہارے اوپر فرض ہیں. اب ایک مولوی صاحب اس طرح کہیں اوئے رکھ دو روزے فرض ہیں, یعنی ڈرا کر کہے. اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ تو ہو گیا فرض, کما کتب علی الذین من قبلکم, پھر فرمایا کہ تم ہی نہیں ہو صرف جو میں تمہارے اوپر یہ چیزیں ڈال رہا ہوں, پہلے بھی لوگ ہیں جن پر یہ لاگو احکامات ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی اللہ رب العزت نے اگر پہلا حکم بھی آ جاتا تو انف. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن کوئی مولوی صاحب ایسے نہیں بولتے. ہمارے علماء بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. نہیں اگر ان کو سامنے آئے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جسٹیفائی کیا اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ لوگوں تم اپنا دل چھوٹا مت کرو, پہلے بھی لوگوں پر تھے. اور آگے پھر تیسری حکمت فرمائی کہ لعلکم تتقون, تاکہ اس لیے ہیں یہ نہیں کہ مجھے تم بھوک کاٹو گے پیاس کاٹو گے, تمہاری تکلیف مجھے یعنی مجھے شوق ہے اس چیز کا. آگے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ تمہیں متقی بنا دے گا, پرہیزگار بنا دے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر جسمانی و روحانی جو بھی گندگی ہوگی اس کو پاک کر دے گا. بالکل صحیح بات. تو یہ اپروچ جو ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو مفتی صاحب الوداع رمضان, اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان. یہ جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل میں تو بڑا درد ہوتا ہے. رمضان چھٹی ہو رہی ہے اور جو ہے اللہ اکبر آئندہ نصیب ہو نہ ہو, لیکن ابھی سے ہم دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اتنی لمبی عمریں عطا فرمائے, مزید ہمیں رمضان نصیب ہو, ابھی سے دعا کریں. اور الوداع رمضان, بالکل رمضان کے اخیر میں میرے سسر صاحب ہوتے تھے, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور شیخ الحدیث تھے برما کے. وہ میرے سسر حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے جاتے تھے. وہ پاکستان کے علماء بھی ان کی زیارت کے لیے آتے, یعنی اتنے بڑے معزز. تو وہ بہت جو ہے نا تنبیہ کے ساتھ کہتے کہ جو ہے آخری جو رمضان میں, رمضان کے اخیر میں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہوا ہے, تو رمضان نصیب ہونے کے باوجود مغفرت نہ ہو تو ان کو, تو یہ کم از کم رمضان کے آخری دن میں عصر سے لے کر مغرب تک خاص کر لیں اپنے توبہ کے لیے, خوب جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے جو ہے نا سبحان اللہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اللہ آخری لمحے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور جوش آتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق ملا ہے سبحان اللہ, زیادہ عبادت کرنے سے, یعنی رمضان سے ہمیں سبق ملا ہے زیادہ گناہوں سے بچنے سے روزی میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں
بے شک اور لائف میں زیادہ مزیدار انجوائے اور پیس اور سکون ہوتے ہیں. ہمیں رمضان نے ہم کو سکھا دیا کہ دیکھو ہم رمضان میں ہماری زندگی کیسے سکون کے ساتھ, یہی ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہو جائے توبہ کرتے ہوئے اور جو ہے زیادہ عبادات یعنی ذکر اللہ جس طرح ہم تو اس طرح گزاریں گے تو باقی ایام میں بھی اللہ رزق میں برکتیں اور سبحان اللہ زندگی میں انجوائے اللہ ضرور. یہ ماشاءاللہ مختصر بڑا آپ کو پیارا پیغام ہے اور یہی بات ہے. اور ناظرین محترم جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے اس پر الابوریٹ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ رمضان ہے یہ مہمان ہے. بالکل بالکل رمضان اور مہمان. اب مہمان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفی. کہ کیا ہوگا ناظرین محترم کہ جو بھی آپ کے پاس مہمان آئے اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا ہے کہ اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو, اس کی تکریم کرو. اب یہ جو رمضان ہے اس کی تکریم کیا ہے, یعنی مہمان آپ کے گھر میں آیا, آپ نے ماشاءاللہ عبادت و ریاضتیں بھی کی, صدقہ و خیرات بھی دیے, زکاتیں بھی ادا کی, ساری چیزیں کی. ابھی جب مہمان گھر سے جانے لگے تو پھر آدمی اس کو تحفے تحائف بھی دیتا ہے, بالکل اس کو بڑے معذب انداز سے بڑے پیار سے اس کو رخصت کرتا ہے. بالکل. اب چونکہ یہ اللہ کا مہمان تھا ہمارے پاس, ابھی ہم اگر اس کو الوداع کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بس آخری روزہ ہے ہو کھیز کہ جو مرضی کرتے پھرے, نہیں. اگر اس کی ہم رخصتی بھی بڑے پیارے انداز سے محبت سے کر لیں گے, اور وہ انداز کیا ہونا چاہیے, تھوڑے سے آنسو بہا دیے جائیں. یہ اس کے لیے گفٹ آپ دے رہے ہیں. جو ہمارے پاس سے مہمان جا رہا ہے اس کے لیے تھوڑی سی گریہ وزاری کر لیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے عرض کر لیں کہ یار اب اتنا بڑا مہینہ تھا, میں اس قابل نہیں تھا, یہ نہیں تھی, ہو بھی یا اگر ہم کووڈ سروائیو کر گئے اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت دے دی ہے, تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, تھوڑی سی اس انداز میں اگر ہم رمضان کی رخصتی کریں گے تو ایک تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ رب العزت نے کہ حبیب نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ مہمان کی قدر کرتا ہے. تو پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہوگا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آج کل تو ایک ایک پل کی خبر نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پیارے فون کرتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخش و مغفرت فرمائے. ناظرین محترم ان کے لیے دعا بھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے سبق ہے, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے, اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ہم جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ابھی رمضان آیا اور ابھی ختم ہونے کو بھی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عزت کے ساتھ اس کی رخصتی ہو. بالکل. تو اور نظر محترم چونکہ ابھی انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد جو ہے ہماری بریک پہ آنے والی ہے, مفتی صاحب آخری کو 1-2 بات اگر آپ کہیں تاکہ ہم پھر بریک کے بعد آ کر اسی کو آگے چلائیں گے. تو یہ جو ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کسی عبادت کی تکمیل پر, کوئی بھی عبادت کی تکمیل ہونے پر 2 کام کر لینا چاہیے. ایک تو الحمدللہ اللہ کی تعریف کریں, اللہ کا شکر کریں. دوسرا کام جو ہے استغفر اللہ, اللہ سے استغفار اور توبہ کریں. کیوں؟ شیطان 2 طریقے سے ہی 2 دروازے سے ہی اٹیک کرتا ہے. پہلا دروازہ شیطان یہ اٹیک کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے تم نے جو ہے بڑی عبادتیں کر لی, ابھی لوگ تمہیں سلام کرنا ہے, تمہیں جو ہے تم کو ابھی سلام کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کو توڑنے کے لیے الحمدللہ یا اللہ, اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے مجھے ملی ہے, اسی لیے ایک تو الحمد. دوسرا شیطان دوسرے طریقے سے بھی اٹیک کرتا ہے, جو ہے نا مایوسی پیدا کرتا ہے. تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا, تم نے تراویح کے اندر تو آدھی نیند سو رہے تھے اور امام سجدے میں چلے گئے, ابھی تک تم کھڑے تھے, تم نے کیا پڑھا ہے. تو اس طرح جو ہے نا مایوسی پیدا کرتا ہے. اس کو توڑنے کا علاج کیا ہے؟ یا اللہ استغفر اللہ, جو کوتاہیاں روزے میں جو ہے تہجد میں ان کو معاف فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم آپ ماشاءاللہ نصیحتیں بھی سن رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں بھی سن رہے ہیں. چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور اس کی بڑی صورتیں ہیں
اور ان میں سے ایک صدقہ عید الفطر کا جو فطرانہ دیتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو باقی اس قسم کے جو بھی آپ کے پاس مسائل ہوں انشاءاللہ آپ کال کر کے وہ بھی پوچھ سکتی ہیں. اور الوداع رمضان پر آپ کی کیا فیلنگز ہے, آپ کیا سوچ رہے تھے رمضان میں کیا کرنا ہے, کیا آپ نے اچیو کیا, نہیں کر سکے, یا کیا کیا سیکھا آپ نے رمضان کی برکات سے, اس کی رحمتوں سے, وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ موٹیویشن شیئر کریں اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام, کوئی ایسا جملہ آپ کے منہ سے نکل جائے جو کہ یہ پروگرام صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ تو رہتا ہے, تو اسی لیے انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا اور سب کو فائدہ ہوگا. اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ جب پروگرام کرتے ہیں تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نکل جائے جس سے سب کو فائدہ ہو جائے. تو ناظرین محترم, مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں. اور چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, بریک کے بعد رمضان ہمارے ساتھ آخری پروگرام ہے اس میں حاضر ہیں. چونکہ بریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے, اس کے علم میں ہے کہ اگلا پروگرام, اگلا رمضان کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی لیے یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہم اس میں بھی ایسی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, ایسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ رمضان ابھی ہمارے ساتھ ہی ہے. اگر ہم نے اس کو الوداع کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے, اس کے ساتھ ابھی بھی ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں والے سمندر سے زیادہ حصہ مل سکتا ہے. ناظرین محترم, یہاں پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کی رات اگر کسی کی چاہت ہو, کسی کی مرضی ہو کہ وہ اپنے دل کو زندہ کرے اور ایسا زندہ کرے کہ قیامت والے دن تک اس کا دل زندہ رہے, تو فرمایا وہ کیا کرے, وہ عید کے دن عبادت کرے. جو عید کی رات ہوتی ہے, جو یعنی آج والی جو رات ہے, اس رات جو بھی عبادت کریں گے, جو بھی ریاضت کریں گے, اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے, درجات بھی بلند ہوں گے, رمضان کی رخصتی کا حق بھی ادا ہوگا. لیکن اس کے اوپر جو ہے جو ہمیں اجر ملے گا اور جو اس کا ریوارڈ ملے گا, فرمایا جو بھی عید کی رات عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل اس دن زندہ کرے گا جس دن ساروں کے دل مردہ ہو جائے. بالکل تو کتنی عظیم, یعنی یہ بھی آقا صاحب نے ایک ٹپ جی ہاں عطا فرما دیا کہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہم سب اور کیا اس میں آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا آپ سے میں گزارش کروں گا کچھ اشعار اگر سنا دیں تو, اگر رمضان کے جو الوداع پر جو ہے ٹھیک ہے, بڑی خوشی ہوگی سب ناظرین کو بھی ماشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. ناظرین محترم, چونکہ یہ الوداع رمضان کی بات ہو رہی ہے تو ایک دو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ الوداع 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 ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ رمضان بس الوداع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. دن تیرے آنے سے معتبر تھے, نور میں ڈوبے شام و سحر تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہی فیلنگز ہے اور یہی محسوس ہوتا تھا کہ دن تیرے آنے سے معتبر تھے, نور میں ڈوبے شام
سے دل رو رہا ہے، اے ماہ رمضان تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رونے کی لذت سبحان اور اللہ، اس کی قدر کس کو ہو؟ جسے پتہ ہو کہ ہمارے پاس کیا تھا اور کیا جا رہا ہے اور کیا ہم سے دور کیا جا رہا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے کہ ان کے آنسو اشک بار ہوتے تھے، یعنی جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو لٹ گئے۔ بالکل، تو یہ وہ شاعر فرما رہے ہیں کہ تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ آگے شاعر فرماتے ہیں اور وہ کاپی کرتے ہیں، اس کی کھینچتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کر رہے تھے ہم، جو ہماری روٹین تھی، اس میں پھر کیسی کیسی چیزیں ہو رہی تھی۔ وہ کرتے ہیں کہ سحری افطار و تراویح اور اذان نماز و تسبیح۔ اب آپ سے بڑھ کے مجھ سے کون ہوگا، یعنی ہم کہتے ہیں تراویح میں کیا مزہ ہے، قرآن ہو رہا ہے، ساتھ سیل بھی ہو رہی ہے۔ افطاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری جو ہے ہر لقمہ اس کا نور ہے۔ بالکل بالکل، ہم کھا اپنے لیے رہے، لیکن کھانے تو اور بھی کھاتے ہیں ہم، اور وہ ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے چونکہ تم نے ایک سیٹ کرنا ہے دن کو، تو ایک ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تو اس سے نور پیدا ہوگا۔ تو یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ جس کو پتا ہو تو پھر اسے پتا افطاری کیا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بریانی آ رہی ہے، فروٹ آ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ سحری افطار و تراویح اور اذان نماز و تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے۔ نوری میں نے کہا وہی ہے کہ اس سے نور ملتا ہے۔ بالکل بالکل، کہ یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ بس یہی کچھ چند اشعار تھے۔ ہم آپ سے بھی ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں کچھ تھوڑا سا ہمیں سنا دیں تاکہ ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوں۔ اور اشعار کی نظر محترم اپنی ایک لذت ہوتی ہے، شعر و شاعری اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، اور بات کو اگر کھول دیں تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو مختصر کرنا ہو تو شاعر جو ہے اس میں جو ہے ماشاءاللہ مختصر انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پروگرام آپ دونوں بہت اچھا کر رہے ہیں، سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اتنی انرجی آ رہی ہے سن کے باتیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہم عورتیں اسپیشلی جو ہے نا چاند رات کو بہت ٹائم ویسٹ کرتی ہیں کپڑوں میں، چوڑیوں میں، یہ وہ، لیکن یہ جو باتیں سنی ہے نا بالکل ماشاءاللہ بڑی موٹیویشنل ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ۔ تو اللہ آپ لوگوں کو جزا دے اس کی۔ دونوں اسکالر بہت اچھے ماشاءاللہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہ پروگرام، جیسے یہ رمضان جائے گا، پھر ہماری انرجی بھی ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ چیزیں ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لائک میرا بھی جتنا رمضان میں انرجی ہوتی ہے نا، بعد میں نہیں ہوتا اتنا سب کچھ، مال اتنے نہیں ہوتے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کچھ ہیلپ کریں ہماری۔ جی انشاءاللہ پروگرام کے آخر پر آپ کے سوال کا بھی جواب ہوگا۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شامل ہونا قبول فرمائے۔ اور جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے، پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسلم امہ کی یعنی ایک خصوصیت ہے کہ جب ہم مل جل کر بات کرتے ہیں، ہم کچھ آپ سے سیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور شیئر کرتے ہیں ناظرین محترم، تو یہ جو مل جل کر جو اس میں برکت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک جانور ہو
اگر وہ اپنے گروپ میں ہو تو شیر باہر سے آئے بھی تو وہ دور ہو جاتا ہے کہ ان کی تو سارا اجتماع ہے، مجھے تو یہ کھا جائیں گے خود، تو اس سے کوئی اٹیک نہیں کرتا. جو ہی ایک جانور اپنے گروپ سے الگ ہوگا تو پھر شیطان اٹیک کرتا ہے. تو ہم جب اس طرح شیئرنگ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مل جل کر ایسی موٹیویشنل باتیں کریں، ایسی چیزیں بیان کریں تاکہ سب کو کولیکٹیولی فائدہ ہو. تو ناظرین محترم انشاءاللہ جو بھی آپ کے جیسا کہ سوالات وغیرہ ہیں وہ بھی آخر میں آئیں گے، لیکن آئیے چلتے ہیں ابھی مفتی صاحب سے کچھ کلام سنتے ہیں. میں نے اچانک ہی کوئی انتخاب کیا ہے، جو غلطی ہو تو بھی ناظرین اس کو جو ہے لغزش معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. یہ رمضان کے الوداع پر نا تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی کی معذرت ہے. انشاءاللہ ایک کالر ہے جی، پھر آپ کی جو ہے طرف آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت نائس ہوتا ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جو آپ قرآن پاک کی تلاوت لے کے آتے ہیں ان کے رات معنی ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ یہ جو بھی رات ادھر قرآن پاک کوئی آیت کوئی بھی دعا وظیفہ بتاتے ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو اس کا، تو اگر سب کے ساتھ ایسے معنی ہوں تو وہ اور زیادہ اس میں جو ہے نا اثر ہوتا ہے نا، تو بہت خوشی ہوتی ہے وہ معنی پڑھ کر. تو میرا سوال ہے کہ پہلے ایک بہن نے فون کیا، بالکل میرا بھی وہی مسئلہ ہے. آج رات میں 12 بجے سوئی ہوں، روز ایسے ہی سوتی رہی ہوں، تو 2 بجے میں جو ہے نا اٹھ کر تہجد پڑھی ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، پھر روزے کا ٹائم ہو گیا تو روزہ رکھا ہے. تو 9 o'clock میں سوئی ہوں، بیکاز 9 o'clock تک میں پڑھتی رہی ہوں. تو اتنی ہمت اور اتنی جو ہے نا انرجی ہوتی ہے جیسے کہ بالکل ہی. پھر میں ابھی 11 بجے پھر اٹھی 2 گھنٹے پھر سوئی ہوں صرف. تو اس کے بعد وہ 2 گھنٹے کا سونا جو ہے نا وہ پوری رات کے سونے کے برابر ہے. تو جب رمضان چلا جائے گا تو سوتے رہیں گے تو پھر بھی ٹائٹ ہوں گے کہ ابھی بھی ٹائٹ ہیں. تو یہ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ بھی شامل ہوئی ہیں اور بہت ہی اچھی جو ہے آپ نے سوال بھی پوچھا ہے اور بات بھی شیئر کی ہے. انشاءاللہ ہم سب کی طرف آئیں گے، لیکن چونکہ ابھی پروگرام جاری ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم آتے ہیں آپ کی طرف. جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ الوداع رمضان پر چھوٹا مختصر کلام نا. ٹھیک ہے نا. الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، آمد رمضان پہ دل تھا شادماں، آہ اب ہر سو ہوئی غمگین فضا، پھر ملے یہ روزو شب کس کو پتا، ہر گزرتے لمحے کی اب ہے صدا، الوداع 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 اے ماہ رمضان، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، رزق میں رب نے عطا کی برکتیں ہیں، منور جس کے دم سے مسجدیں، سحر و افطار کی سب وہ رونقیں، ہر گزرتے لمحے کی اب ہے صدا، الوداع 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 الوداع. آپ تھوڑا کلام جاری رکھیں، اس کے بعد میں تھوڑا اور مزید کروں گا. آپ تھوڑے سوالات کے جواب دے دیجئے. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری جو ہے کلام کی ہمیں سماعت ملی.
اللہ تعالیٰ آپ کو میرا تھوڑا اگر ٹائم ملے تو اور بھی میرا انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ کچھ دیکھ لیں جی ہاں جزاک اللہ. تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں آج. نہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کے بھی کلام بڑے پیارے تھے ماشاءاللہ, بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. سب علماء کی زیارت کرنا میرے لیے بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آنا قبول فرمائے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بالکل یہی محسوس ہوتا ہے رمضان میں, یعنی جب آتا ہے تو کہاں سے پتہ نہیں انرجی آ جاتی ہے. ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, صدقہ و زکوٰۃ ہو رہا ہے, ہر چیز یعنی ایکسیسولی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور آدمی کو خود نہیں محسوس ہوتا کہ ہم انرجی کہاں سے آ رہی ہے. یہاں پر جو ہے میں دو چیزیں عرض کروں گا, اور یہ دو چیزیں انشاءاللہ اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے مایوسی نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور ان کا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. بالکل بالکل. اب وہ چلا رہے ہیں, دوڑ کر آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق. آگے سے ملتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں حنظلہ کیا ہوا ہے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا. فرمایا منافق ہو گئے ہو, یہ تم کیوں کہہ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں, آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو فرشتے نظر آ رہے ہیں, ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جہنم کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں, جو ہے جنت کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, ہر چیز ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن جو ہی میں گھر میں جاتا ہوں تو ساری فیلنگز چلی جاتی ہیں. جی ہاں. تو فرمایا یہ جو فیلنگز ہے یہ مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ میں منافق ہوں. حضرت ابوبکر صدیق جو کہ صدیق ہیں, سبحان اللہ, یار غار ہیں, اور سب سے اعلیٰ مقام خلیفہ اول ہیں صحابہ میں, انہوں نے کہا کہ میری بھی یہی حالت ہے, تو آؤ چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہی مسئلہ ہوا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, فرمایا یا رسول اللہ یہ بات ہے, ہم تو جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو فیلنگز اور ہوتی ہیں, اور جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں, رمضان کے بعد ہمارا یہی ہوگا. تو فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو, یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان کبھی یوں کبھی یوں ایسے نہیں ہوتا. اور فرمایا اگر تمہاری حالت جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے یہ برقرار رہ جائے اور اسی حالت کو تم باہر بھی محسوس کرنے لگ پڑو تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ فرشتے آسمانوں سے آ کر تمہارے لیے تم سے وہ مصافحہ کریں, گلیوں میں تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں. تو ناظرین محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ایمان کا حصہ ہے, یعنی جب کچھ ایام آتے ہیں آدمی زیادہ محسوس کرتا ہے, اور کچھ ایام آتے ہیں تو آدمی بالکل ڈیڈ فیلنگز کرتا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ تو حدیث شریف آ گئی. ابھی آگے جو ہے وہ میں ایک تجوید عرض کر رہا ہوں, ایک ایڈوائز ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم سپر پاور تو ہیں کوئی نہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں جو ہم نور کی غذا لے کر صرف تسبیح و تحلیلات کرتے رہیں. ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے, بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, خواتین نے, مرد حضرات نے, ساروں نے, یعنی گھر بھی چلانے ہوتے ہیں, کام بھی کرنے ہوتے ہیں, کچھ مائیں بہنیں خواتین باہر جابس بھی کرتی ہیں, یعنی مختلف ساروں کی مختلف صورتحال ہے. تو اس میں ہم نے ایک تو یہ میں نے حدیث سنا دی تاکہ آپ کا دل بہل جائے کہ اگر رمضان کی طرح آپ باہر عبادت نہ کر سکیں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو ہے گناہگار ہو گئے, نعوذ باللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فرائض کی پابندی کرنی. بالکل فرائض جو 5 ہے, صرف 5 نمازیں ہیں, یہ آپ پڑھ لیں تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ ولایت کی ایک نشانی ہے. ولی بندہ جو فرائض پورے کر لے, تو یہ تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ فرض بھی پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جو بھی آپ نے رمضان میں ایک روٹین شروع کی ہے, چاہے اپنی صحت کو باہر رکھنے کے لیے آپ نے کچھ کھانے سے اجتناب کیا ہے, چاہے آپ نے کہا ہے کہ اچھا پچھلے سال میں نے پورا سال قرآن دیکھا ہی نہیں, ابھی آپ نے یہ کرنا ہے صرف تھوڑا سا حصہ, جو بھی آپ عبادت آپ لیے ایزی ہو, آسان ہو, آپ اس کو لے کر اس کو چوز کریں کہ اچھا اگلے جو 11 مہینے ہیں نا, میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا, اس کے اوپر جو بھی ہو جائے
اللہ کا شکر ہے ہم کر لیں گے. چھٹی کا دن ہو, فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے, سیٹرڈے سنڈے آپ کے پاس ٹائم ہو, جو بھی آپ کے روٹین ہو اس میں آپ وہ شامل کر لیں. لیکن ایک ہو, چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ روزانہ میں نے 5 آیتیں تلاوت کرنی ہے, سونے سے پہلے مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں نے یہ تلاوت پوری نہیں کر لی, ایک صفحہ ہو جائے. اگر ہم یہ بھی صرف رمضان سے لے لیں گے تو یقین جانی یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جانی بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. آپ دیکھیں تراویح میں بھی جب ہمارے پیچھے ناظرین آتے ہیں تو پہلے 2 دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور بعد میں پھر وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوس ہو جاتی ہے. یعنی وہ سارا جو ہے جوش جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے بہتر راستہ وہ ہے جو متوسطہ ہو, درمیان والا ہو. تو ناظرین محترم آپ نے یہ کوشش کرنی ہے, جو بھی آپ کو دیکھیں میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کہہ دوں اچھا جی آپ ایک روزانہ 1 جز پڑھیں, اچھا جی ہفتے میں 3 روزے رکھیں, آپ نے جو ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, تو کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے درمیان یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے احوال کو ہمارے اعمال کو جانتا ہے. تو آپ نے پہلے تو اللہ کی رضا جس میں ہے سب سے پہلے ہے وہ اس کے فرائض. جب ہم فرائض ادا کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ سے ہو سکے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے ان کو انشاءاللہ چوز کریں گے, استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کہیں گے اچھا رمضان تو چلا گیا ہے لیکن میرے ساتھ وہ تھوڑی سی مٹھاس چھوڑ گیا. صحیح بات. تو مفتی صاحب یہ انشاءاللہ سوالوں کے جواب تو ہو گئے, ابھی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کا کلام جو ہے سبحان اللہ. دیکھو یہ تو جیسے آپ نے بھی اپنی باتوں میں یہی فرمایا, ہمیں جو اور بھی عیدیں منانی ہیں, الحمدللہ عید آ رہے ہیں, ہمیں خوشیاں منانا ہے. عید کے دن خوشیاں منانا بھی بہت ضروری ہے. جی بے شک مفتی صاحب. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. جی الحمدللہ. میں اتنی یہ آپ کی پیاری محفل ہے کہ بہت سارے سوال اکٹھے کیے تھے میں نے, تو آپ سارے پوچھ لیں. آپ لوگوں نے دونوں نے بیٹھ کے سارے سوالوں کو جواب خود ہی دے دیا. ولی ہے آج جواب آپ کو پہلے ہی مل گیا. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یقین کرے میں اتنی خوش ہوئی ہوں, اتنی بابرکت محفل کی آپ نے الوداع پہ, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, پورا سال برکت دے, اور جو کچھ آپ نے محنت کی ہے اس کو قبول کرے, اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے. آمین. نہیں تو جو آپ کے پاس لسٹ تھی وہ ساری چلی گئی ابھی یا کوئی ہے؟ میں آلموسٹ مجھے لگتا ہے آپ ہم ہی لوگوں میں سے ہیں. تو ساری باتیں آپ نے آلموسٹ جو کچھ میں نے دل میں سوچا اس کا جواب پوچھوں گی, اس کا جواب, تو دونوں بھائیوں نے مل کے نا ہمیں خوش کر دیا. مجھے تو بہت خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں سمیت خوش رکھے. آپ میرے بچوں کے لیے دعا کریں ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو, تمام ناظرین کے بچوں کو بھی. جی ہم پروگرام دنیاوی پریشانیاں اینی وے کوئی نہیں, سارے ٹھیک ہے, لیکن دنیاوی تھوڑی بہت ضرورتیں ہوتی, جیسے آپ نے ابھی کہا ہے اب انسان ہے, ہمارے کھانا بھی ہے, ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. نبی کی محفل میں ہم اور طرح کے ہوتے ہیں, باہر دنیا میں ہم اور طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بھی مثال دی ہے, وہ بھی میرے دل میں تھا, پوچھوں میں آپ سے. دیکھ لیں, چلیں بڑی خوشی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ کو خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوشی دے, آخرت میں بھی خوشی دے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بھائی, دونوں بھائی کیسے؟ الحمدللہ شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ماشاءاللہ. رمضان کے حوالے سے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو حق تھا رمضان کا وہ ادا نہیں کر سکے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے, تو اس کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ آمین آمین, ضرور معاف کریں گے انشاءاللہ. تو میں ایک اس پروگرام کے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, اجازت ہے؟ جی فرمائیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کا بچہ کوئی, یہ کسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں, کسی کا بچہ کوئی برے کاموں میں ہے, مطلب ہر طرح کے برے کاموں میں, تو وہ کیا ماں باپ ان کے لیے چلو کوشش تو کرتے ہیں, ہر مطلب تدبیر کرتے ہیں سمجھانے کی, اگر بچہ وہ نہ سمجھے تو پڑھنے کے لیے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو وظیفہ بھی. تو بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. ناظرین محترم جو بھی شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوشیاں دے, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے.
تو سوالوں کے جواب بھی جاری رہیں گے. چونکہ ابھی پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے, ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں, تو کلام کی بجائے جو ہے ہم دعا کی طرف آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ برے کاموں میں ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر بھی وہ نہیں مان رہا. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ خاص طور پر یو کے میں ہیں تو یو کے میں یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فرام دیئر پرسپیکٹو, تاکہ آپ ان کو بچے کو سمجھ آئے کہ وہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. آگے دیکھیں نا, مار نہیں پیار, اگر آپ یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے, یہ اپروچ لیں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ سنے گا بھی اور سیکھے گا بھی. اس کے ساتھ اگر آپ ان کو دین کی طرف لا رہے ہیں تو ہمارے دینی پروگرام ہوتے ہیں. مثلا میرا پروگرام ہے جو قرآن مجید سیکھے, اگر آپ اس میں لائیں تو ہم یعنی انگلش میں بھی ان کو جو ہے ٹیچ کر سکتے ہیں. آپ انہیں یعنی یہ صحبتیں دیں, انہیں علماء کے ساتھ جو ہے تعارف کروائیں. ہم یعنی ہمارا یہ جو ہے نا ڈسٹنس کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے, لہذا میں اس قسم کی جو ہے ہمارا وہ لباس ہوگا تب جا کر ہم ان سے سلام کریں گے یا بات کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں میں نے جبہ پہنا ہوتا ہے, کبھی کبھی جناب وہ پینٹ شرٹ میں آ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کیا ہے کہ بچے جو ہے اس چیز کو بڑا وہ کیچ اپ کرتے ہیں کہ وہ ان میں ایک تو ڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے کھل کے باتیں کریں, اپنا فرینڈ بنائیں کہ دیکھیں کہ وہ ان کی کیا فیلنگز ہیں, کیا احساسات ہیں, اور اس کے مطابق پھر انشاءاللہ ساتھ جو ہے ظاہر بات ہے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اس پر, اور سورۃ الفاتحہ اور آخری 2 سورتیں پھونک کر اس کو جو ہے پانی بھی پلا سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, چونکہ ابھی پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, سب نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, تو آئیے چلتے ہیں. مفتی صاحب آپ جو ہے بزرگ ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے طرف سے ہماری بھی دعا قبول فرمائے. کتنے منٹ ہیں؟ کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس 2 منٹ ہیں. اچھا تو دعا ہی فرما دیں. تو تمام جو ہے ناظرین بس آپ بھی آمین کہہ دیجئے. بس یہ آخری لمحے ہیں رمضان کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رب العالمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی جو اعمال عبادتیں کیے ہیں ان کو قبول فرما یا رب العالمین. یا اللہ آئندہ بھی اس طرح کے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ عید اللہ عطا فرمائیں گے, ہمیں مزید عیدیں مزید رمضان عطا فرما. یا اللہ عمرہ اور حج کی زیارت کی جو توفیق کی عیدیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضری کی عیدیں, یہ عیدیں بھی ہمیں عطا فرما. اسی طرح تمام مرحومین کو بھی ان کے قبروں میں عید عطا فرما. اس کے لیے ہم سب کو تیاری کی بھی توفیق عطا فرما. باقی 11 مہینے میں تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا رب العالمین قبر کی عید بھی نصیب فرما. حشر کی عید جو عرش کے سائے تلے ہم سب کو, ہمارے والدین کو, فیملی, دوست احباب کو, تمام متعلقین کو نصیب فرما. یا اللہ اسی طرح حشر میں جو عید ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہونا, یہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ حشر میں وہ عید ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت نصیب ہونا, یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اسی طرح پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر جو نیکی جو ہے یہ عید ہے, وہ عید ہم سب کو عطا فرما یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم, ماشاءاللہ دعا بھی ہمارے ساتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. عید کے خاص طور پر موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے, ہم سے سیکھا ہے, ہم نے آپ سے سیکھا ہے, اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. ناظرین محترم, کھانا تو آپ کھائیں گے ماشاءاللہ, عید میں کھل کر کھائیں, لیکن اس کے ساتھ جو سب سے پیارا تحفہ ہے, گھر میں آتے ہیں لوگ دیتے ہیں تحفے وغیرہ دیتے ہیں, کوئی کپڑے لے رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ ایک جو تحفہ ہے وہ ضرور دیں, اور وہ ہے اسمائل کا تحفہ, مسکراہٹ کا تحفہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ آپ مسکراتے تھے, اور کسی شخص کو. تو یہ جو مسکراہٹ ہے, کسی کا دل جو ہے پورا دن آپ اچھا کر دیں گے اگر آپ ان کو یہ اسمائلی فیس دے کر جو ہے پیش کریں گے. آپ سب کو ہماری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رمضان رمضان